سبسکرائب کیجیے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی، قرآن پاک کی تیسری سورت، تیسرے پارے کی اور قرآن کی تیسری سورت، سورہ آل عمران کی پاکیزہ، مبارک، مقدس، باعظمت آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے، جو قرآن کا سب سے بلند حصہ، اس کو سنام القرآن، ذروۃ القرآن کہا گیا، اور جس میں سب سے افضل ترین آیت مقام و مرتبے کے اعتبار سے سورہ یعنی آیت الکرسی، اور سب سے بڑی آیت حروف کی تعداد کے اعتبار سے آیت مدائنہ، اور جس میں عرش اعظم کا خزانہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، جن کے بارے میں فرمایا جس نے ان کو پڑھ لیا کفت ہو من کل شیء، تو یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی ہر چیز سے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تہجد اگر نہیں پڑھ سکا وہ، اور یہ آیتیں اس نے پڑھ لیں، تو اس کا ثواب جو ہے وہ تہجد کے برابر ہی لکھا جائے گا۔ کفت من کل شیء کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی پریشانی، مصائب، اشرار، جو شرارت پسند لوگ ہیں، ان کی شرارت سے، چاہے انسان ہو چاہے جن، اللہ ان سب سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ آمن الرسول۔ اور یہ بھی فرمایا کہ معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔
جس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کتنے سال میں؟ 12 سال میں سیکھا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 8 سال میں۔ اور صحابہ کا سیکھنا ایسا تھا کہ ہم لوگ پوری زندگی سیکھیں جب بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اب اس کے بعد جو سورت ہے یہ تیسری سورت ہے، اس کا نام ہے آل عمران۔ عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، اور عمران حضرت مریم کے والد کا بھی نام ہے۔ اور آل کے معنی ہوتے ہیں، آل معنی متعلقین، تعلق رکھنے والے، متبعین، پیروی کرنے والے۔ آل کے اصلی معنی یہی ہیں۔ آل کے معنی اولاد کے اصلی معنی نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اصلی معنی کیا ہیں؟ پیچھے چلنے والے، پیروی کرنے والے، تعلق رکھنے والے۔ ہر آدمی کی اولاد اس کے پیچھے چلتی ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے، اس کی پیروی کرتی ہے، اس لیے اولاد کو بھی آل کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ جتنے پیروی کرنے والے وہ سب آل کہلاتے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ڈبو دیا فرعون کی آل کو۔ ہے پڑھا؟ آل کے معنی تو اولاد کے ہیں، اور فرعون کی کوئی اولاد تھی نہیں، پھر کیا مطلب ہے قرآن کی آیت کا؟ کون ڈوبا تھا فرعون کے ساتھ؟ اس کی اتباع کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے متعلقین۔ تو پیچھے چلنے والی، اتباع کرنے والی اگر اولاد بھی ہے وہ بھی آل میں آ گئی، اور باقی قیامت تک جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں سچے، وہ سب اللہ کے نبی کی آل میں ہیں۔ یہ جو درود شریف پڑھا جاتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی پوری امت پر، وہ امت جو آپ کی اتباع کرنے والی، آپ کی پیروی کرنے والی۔ اور اگر سگی اولاد ہو اور پیروی کرنے والی نہ ہو تو قرآن نے اس کو آل نہیں کہا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، وہ سگا بیٹا تھا ان کا، مگر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا آدمی نہیں ہے، یہ تمہارے لوگوں میں سے نہیں ہے، تمہارے متعلقین میں سے نہیں ہے۔ جب وہ ڈوبا تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے متعلقین میں سے ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو نجات دیں گے، اور میرا بیٹا تو ڈوب گیا۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، نوح وہ تمہارے متعلقین میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس لیے اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ سب سے خراب عمل اس کا کیا تھا کہ وہ کفر میں مبتلا تھا، کفر میں مبتلا تھا۔ تو نجات کس نے پائی؟ نوح علیہ السلام اور ان کی آل نے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، جو ان پر ایمان لانے والے تھے۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ تھوڑے سے، ما آمن معہ الا قلیل، ان پر ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے سے لوگ۔ مفسرین کہتے ہیں وہ تھوڑے لوگ کتنے تھے؟ 80 افراد، 40 مرد 40 عورتیں، یہ سب آل میں سے ہیں، یہ بچ گئے۔ سگا بیٹا آل میں سے نہیں تھا، وہ غرقاب ہو گیا، یعنی وہ تھا تو بیٹا مگر اتباع کرنے والا نہیں تھا، پیچھے چلنے والا نہیں تھا، بات ماننے والا نہیں تھا۔ تو آل عمران، موسیٰ علیہ السلام کا والد کا نام عمران، مریم کے والد کا نام عمران۔ یہاں مراد کون ہے؟ حضرت مریم کے والد،
اس میں تذکرہ ہے کس کا؟ آل عمران کا، مریم کے متعلقین کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خالو کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ کس میں؟ اس سورت میں۔ تو اس سورت کا نام آل عمران۔ یہ سورت پاک مدنیہ ہے، اور مدنی ہونے کا مطلب ابھی بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ہجرت کے بعد بھی کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد تو بڑا لمبا ٹائم ہے، 13 سال کے رہنے، مکے میں رہنے کے بعد آپ نے ہجرت کی، 10 سال آپ مدینے میں رہے ہجرت کے بعد، تو آخری جو سال ہے وہ ہے 10واں، اور 10 سے پہلے 9، سن 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی، یعنی وفات سے 1 سال پہلے۔ تو یہ مدنیہ ہے، ہجرت کے واقعے کے بعد نازل ہوئی اور آخر میں نازل ہوئی۔ جب عیسائیوں کا ایک وفد، نجران ایک مقام ہے، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد 60-70 افراد پر مشتمل آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ سن 9 ہجری کی۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت مبارکہ میں 200 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 200 آیتیں ہیں۔ قرآن کی وہ صورتیں جن میں بہت آیتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں طوال۔ طوال کے معنی لمبی، لمبی صورتیں جن میں بہت سی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ طوال ہے ویسے، سورہ آل عمران طوال میں سے، اور وہ صورتیں جن میں 100 تقریباً آیتیں ہوں ان کو کہا جاتا میئین۔ میئین، میتن کے معنی 100 کے ہیں، میئین۔ اور اسی طریقے سے وہ صورتیں جو اس سے بھی چھوٹی ہے، 100 سے کم، وہ کیا ہے؟ مفصلات۔ پھر ان میں وہ صورتیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں وہ ہیں مسبحات، مسبحات، 7 صورتیں جن میں لفظ تسبیح سے شروعات ہو رہی ہے۔ کون کون وہ 7 صورتیں ہیں؟ تغابن، صف، جمعہ، اور اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، اور سورہ اسراء۔ سورہ اسراء کون سی ہے؟ 15ویں پارے میں۔ کیسے شروع ہو رہی؟ سبحان الذی، لفظ سبحان شروع میں آ رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ سورت جو ہے، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 200، اور اس میں رکوع ہے 20، 20 رکوعا، 20 رکوع ہے۔ کتنے؟ 20 رکوع ہے۔ اور اس سورت مبارکہ میں 15,525 آیتیں ہیں، 14,525 حرف ہیں۔ کتنے؟ 14,525 حرف۔ اگر کوئی آدمی اس پوری سورت کی تلاوت کر لے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 14,525۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کر لے تو 14,05,250، اتنی نیکیاں
اور بڑی فضیلت ہے سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی۔ حضرت نواس ابن سمعان ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اور قرآن والا بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا اور قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا، وہ ہے قرآن والا۔ صرف پڑھنے والا نہیں، پڑھنے والا اور عمل کرنے والا۔ اور عمل کب ہوگا؟ عمل کب ہوگا؟ جب اس کے معنی معلوم ہے۔ حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کا پڑھا ہے؟ ارے سنا ہے کبھی؟ تو اس میں یہ آدھی حدیث ہے، پوری نہیں ہے۔ پوری حدیث کیا ہے؟ جس نے قرآن کو پڑھا، حفظ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ عمل کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ یہ وعدہ کب ہے؟ قرآن پڑھا، یاد کیا، اس پر عمل بھی کیا اس نے۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وشفعہ اللہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار، اور اللہ اس کو سفارشی بنائے گا ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں جو اس کے گھر کے ہوں گے اور سب جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ تو مراد کیا ہے؟ جس نے حفظ کیا، من حفظ القرآن وقرأہ، قرآن حفظ کیا، اس کی تلاوت کی، اس پر عمل کیا، تب یہ درجہ ملے گا۔ یہ تو ہوا حافظ قرآن کا۔ اور اس کے ماں باپ کے بارے میں کیا سنا؟ اس کے ماں باپ کے بارے میں کیا سنا؟ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ سورج تمہارے گھر پہ آ جائے، اگر وہ سورج تمہارے گھر پہ آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی؟ اتنی روشنی سورج کی ہے، یہ کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ اور بڑھ جائے گی۔ یہ ہے نبی کا فرمان، مگر اس میں بھی وہی قید ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، حفظ کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ اور عمل جب ہی ہوگا جب قرآن کے معنی اور قرآن کا مطلب اور قرآن کے مسائل اور قرآن کے احکام یہ پتہ ہو، جب یہ عمل ہوگا۔ جب تک علم نہیں تو اس پر پھر عمل بھی نہیں۔ پہلی سیڑھی، پہلا زینہ کیا ہے؟ علم ہے، پھر عمل ہے۔ عمل کا نمبر بعد میں، علم پہلے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ اور علم حاصل کرنے پر کیا فرمایا؟ کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، یہ فرمایا۔ لیکن یہاں پر وہ قید نہیں ہے، کون سی والی؟ جو حافظ کے لیے قید تھی کہ وہ کب سفارش کرے گا؟ جب اس نے قرآن حفظ کیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پڑھا ہو اور عمل کیا ہو۔ ماں باپ کو تاج کب پہنایا جائے گا؟ جب ان کے بچے نے حفظ کیا ہو، پڑھا ہو، عمل کیا ہو۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر قرآن کا، دین کا ایک باب اگر آپ نے سیکھ لیا تو کیا ہوگا؟
1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا اگرچہ عمل نہ کیا ہو۔ دیکھا آپ نے، وہاں عمل کی قید ہے، یہاں عمل کی قید نہیں۔ سیکھ لو میاں، اللہ کے نبی کیسے چاہتے ہیں؟ کوئی آدمی اس ڈر سے کہیں کہ سیکھ لیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے اس سے اچھا ہے نہ سیکھو نہ عمل کرو۔ سوچ لوگوں کی یہی ہے کہ اگر سیکھیں گے تو پھر عمل ضروری ہے، نہیں سیکھیں گے تو ضروری نہیں۔ جیسے وہ بے وقوف جس نے یہ مسئلہ سنا تھا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید مناؤ، کہ اچھا چاند دیکھنے سے روزہ فرض ہوتا ہے، دیکھیں گے نہیں چاند، چاند ہی نہیں دیکھیں گے۔ اور کہ چاند اگر دیکھیں گے، بہت پرہیز کریں گے چاند نہ دکھے، پورے مہینے کا مسئلہ ہے، کبھی نہ کبھی دکھ ہی جائے گا، چلو گھر ہی چھوڑ دو۔ کتنا بڑا بیوقوف! پھر روزے سے فرضیت کا مطلب اس نے غلط سمجھا، اور اس کے بعد اس سے بچنے کے لیے کیا، اس نے گھر بھی چھوڑ دیا، اور جنگل میں جا کے اس نے ڈیرا ڈالا۔ اور جنگل میں تو اور امکان ہے کہ جان دکھ جائے، یہاں تو چھتیں، وہاں چھتیں کہاں ہیں؟ لیکن بہرحال وہ نظر جھکائے بیٹھا رہتا ہوگا۔ لیکن انسان کا معاملہ، وہ زندہ نہیں رہے گا جب تک کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اور جہاں اس نے کھایا اور پیا تو پھر استنجا بھی لگے گا، ہے نا؟ آدم علیہ السلام نے جو درخت کھایا وہ کیسا تھا؟ اس کے کھانے کے بعد استنجے کا تقاضا، ایک صاحب نے یہی بات کہی، اس کے بعد بھی استنجے کا تقاضا، اور استنجا خانہ تو جنت میں ہے نہیں، جنت میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنتی اتنا کھائیں گے آخر ہضم کیسے ہوگا، جائے گا کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی اور مشک کی خوشبو ہوگی اور سب ہضم ہو جائے گا۔ یہ تو گندگی ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اور جنت میں تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی۔ تو غرضے کی وہ تو چلا گیا وہاں، اب اس نے استنجا کرنے جو پہنچا تو وہاں کیا، تالاب کے علاوہ تو کوئی جگہ تھی نہیں، اور چاندنی رات تھی، وہ پانی میں چاند دکھ گیا، اور تو اس نے کہا مانے نہیں تم، روزہ فرض کروائی کے چھوڑا تم نے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا چاند نہیں دیکھیں گے۔ اب جتنے لوگ ہیں، ہر آدمی تھوڑی چاند دیکھتا ہے، 2 آدمی بھی اگر گواہی دے دیں، مسئلہ صاف ہو کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو سب کے اوپر روزہ فرض۔ تو حدیث سے کبھی کبھی لوگ یوں دھوکہ کھاتے ہیں، خالی حدیث کا ترجمہ پڑھ کے لوگ ایسے بھی دھوکہ کھاتے ہیں، دیکھیں گے تو روزہ فرض ہوگا، نہیں دیکھیں گے تو نہیں فرض ہوگا۔ تو ایسے لوگ سوچتے ہیں دین کی باتوں کا اگر علم ہو گیا تو پھر عمل ضروری ہے، اور اگر معلومات ہی نہیں ہے تو پھر عمل ضروری نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ارے بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، ہے؟ لیکن ایسے لوگ ڈبل مجرم ہیں، ڈبل جرم ہے ان کا، اس لیے کہ پہلا جرم کیا ہے؟ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ مستحب، نفل، سنت، فرض۔ فرض کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہو، جس کا چھوڑنا حرام ہو۔ جس کا کرنا ضروری ہے، چھوڑنا حرام ہے۔ اتنا دین کا بنیادی علم، نماز ہی نہیں پڑھ سکتا علم اگر نہ ہو، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اگر علم نہ ہو، حج بھی نہیں کر سکتا اگر علم نہ ہو۔ اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ جن چیزوں سے فرض ادا ہوتا ہے ان چیزوں کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اچھا، اور جو چیزیں حرام ہیں،
جن سے بچنا ضروری ہے، جن سے بچنا فرض ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بھی فرض ہے، کہیں غلطی سے یہ کام ہم سے نہ ہو جائے۔ جن کا کرنا فرض ہے ان کے بارے میں معلومات ضروری ہے، جن سے بچنا فرض ہے ان کے بارے میں معلومات ضروری ہے۔ دین کا عقیدے، کون سے عقیدے رکھنا ضروری ہے، یہ معلومات ضروری، کون سے عقیدے نہیں رکھنا چاہیے، معلومات ضروری۔ تو علم کیا ہے؟ فرض، ضروری، اس کا چھوڑنا حرام۔ اور جب آدمی اس پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا بتائیے؟ پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا؟ مارا جائے گا نہیں مارا جائے گا؟ تم نے فرض چھوڑ دیا۔ اگر آدمی تہجد ساری زندگی نہ پڑھے، اوابین نہ پڑھے، صلاۃ التسبیح نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاش نہ پڑھے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے فرض نہیں پڑھے تو پھر تو پکڑ ہوگی، ہے نا؟ نہیں ادا کر سکا تو کیا کہا؟ فرض نہیں ادا کر سکا، قضا ہو گئے فرض۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ سنت کی قضا نہیں ہے اب، مگر فرض کی قضا ہے، واجب کی بھی قضا ہے۔ اس لیے واجب اور فرض کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس کا بھی کرنا ضروری، اس کا بھی کرنا ضروری، اس کا چھوڑنا حرام، اس کا بھی چھوڑنا حرام ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم ضروری۔ ایک فرض اس نے ایک جرم کیا کہ اس نے سیکھا نہیں، ہے نا؟ اور دوسرا جرم کیا کیا؟ جب سیکھا نہیں تو پھر اس نے عمل بھی نہیں کیا، ڈبل مجرم ہوا نا۔ اور وہ سمجھ رہا تھا ہم ہلکے میں چھوٹ جائیں گے، کیا کہہ دیں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کا جرم اور سنگین ہے۔ کہا وہ آدمی جس کو علم ہے اور پھر عمل نہیں کر رہا ہے، کہا ہے تو بڑی خطرناک بات، لیکن اگر علم ہے تو عمل کر تو سکتا ہے۔ ارے کر تو سکتا ہے، علم ہی نہیں، پہلے سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد عمل کریں گے۔ معلومات ہے، آج عمل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کل جی چاہا تو پھر کل شروع ہو جائے گا۔ یا اگر معلومات ہے تو کوئی آدمی جو ہے غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بتا دیں گے ہم، یہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم جب آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو پھر عمل کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ علم دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ عمل بھی دینا چاہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو جب کسی آدمی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے تو سمجھ لو اللہ اس کو دینا چاہتا ہے۔ جب ہی ہاتھ اٹھوائے اس نے، جب ہی اس نے دعا کرنے کی توفیق دی، دروازہ اگر کھٹکھٹا دیا ہے تو پھر کھلے گا نہیں کھلے گا، اور دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹا رہے ہیں، ہے نا؟ دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے، کس کا؟ کسی کا دروازہ اگر آپ دن میں 4-5 مرتبہ کھٹکھٹائیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیے؟ بہت خوش ہوگا وہ۔ اور اللہ کا دروازہ، اللہ چاہتا ہر وقت کھٹکھٹاؤ، ہر وقت دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہم سے مانگو، ہم سے مانگو، اور دیکھو اگر نہیں مانگو گے تم سے خفا ہیں۔ تم خدا بننا چاہتے ہو، خدا جو کسی سے نہ مانگے وہ خدا ہے، اور جس سے سبھی مانگے وہ ہوتا ہے خدا، اور جو مانگے وہ تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ تم سب بندے ہو، بندے کا کام ہے مانگنا۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو جس کو غصہ نہیں آتا بلکہ خوش ہوتا ہے، اس سے مانگ رہے ہو جس کو مانگنا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے، مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔
اور شریف آدمی اگر ہے تو اس کا دروازہ اگر کوئی کھٹکھٹائے تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کھٹکھٹانے دو، کھڑا رہنے دو، یہ کرے گا؟ ارے شریف آدمی کیا کرے گا؟ دروازہ کھولے گا نہیں کھولے گا؟ من دق باب کریم فتح، جو کسی شریف کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ دروازہ اس کے لیے کھلتا ضرور ہے۔ اور شرافت کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں کھلے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیر ہو سکتی ہے لیکن دروازہ نہ کھلے، یہ نہیں ہوتا۔ شیطان نے بھی دروازہ کھٹکھٹا دیا تو کیا ہوا؟ اس کے لیے بھی دروازہ کھول دیا اللہ نے، ہے نا؟ اس کو نکالا تھا جب تو اس نے کیا کہا؟ مجھے زندگی دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جاؤ دے دی ہم نے تمہیں۔ در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے۔ اچھا پھر بعض لوگ اجازت تو دیتے دروازہ کھٹکھٹائیے میرا، لیکن ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے نا؟ ڈاکٹروں کا ٹائم لکھی، اتنے بج کے اتنے منٹ سے ڈاکٹر صاحب ملیں گے صبح، یہ شام کو ملیں گے۔ اور آپ دوپہر میں پہنچ گئے، صاحب بہت دور سے آئے، انہوں نے کہا آئے ہوں گے آپ دور سے، آپ دکھ نہیں رہا اندھے، ٹائم ہے مقرر۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، خاص طور سے رات میں اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے آپ، رات میں بھی کئے بجے، جو سحری کا وقت، جس وقت خود آدمی کو اٹھنا اچھا نہیں لگتا اور اسے روزہ بھی رکھنا ہے اور سحری کے لیے اٹھنا گراں ہو رہا ہے، اس وقت کھٹکھٹائے کوئی اور روز کھٹکھٹائے تو کیا ہوگا؟ کتنا بھی شریف آدمی ہو۔ ایک مرتبہ گفتگو ہوئی کہ حضرت سفیان ثوری جو ہیں یہ زیادہ حلیم و بردبار ہیں، یہ امام حنیفہ زیادہ برداشت والے۔ تو ایک کہتا تھا سفیان ثوری جو ہے یہ بہت برداشت کرتے ہیں، جلدی غصہ نہیں آتا ان کو، بڑے حلیم ہیں۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ امام حنیفہ ہیں۔ تو کہا چلو امتحان لے لیا جائے، امتحان لے کے دیکھیں کون بڑا ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ وہ پہنچا، اور امام صاحب رات میں تو جاگتے تھے، وہ مناجات 40 سال تک تو انہوں نے عشاء کے وضو سے، دن میں آرام کرتے تھے تھوڑی دیر، مسئلے مسائل، تعلیم، تعلم، حاجت روائی طرح، دوپہر میں سوتے تھے۔ دوپہری میں پہنچا وہ، جب سو رہے تھے آرام کر رہے تھے، کھٹکھٹایا دروازہ، کیا ہوا؟ کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو حضرت آئے، بھائی کیا مسئلہ؟ کہلے بھول گئے۔ اب بتائیے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ رات بھر جاگے، دن میں مشغول رہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کمر لگانے کے لیے لیٹے دوپہر میں، اس میں آدمی آئے اور کہے مسئلہ پوچھنا، اور پھر جب دروازہ کھولا جائے اور نیند خراب کی جائے تو وہ کیا کہے پھر؟ جو مسئلہ پوچھنا بھول گئے۔ کون برداشت کرے؟ کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، جاؤ، جب یاد آ جائے پھر آنا۔ نہ دن بھر یاد آیا اس کو، پھر دوسرے دن ساری رات جاگے۔ اب دوپہر میں سو لیتے تو وہ بھی سونے بھی نہیں دیا اس دن، اب دوسرے دن ساری رات جاگے، اور پھر دن میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جیسے ہی لیٹے وہ سب پھر وہی آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے۔ کون؟ مسئلہ پوچھنا ہے۔ پھر آئے، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے ذرا بتاؤ؟ کہنے بھول گئے۔ اب بتائیے برداشت کی حد ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ مگر امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا تم نے تماشا بنا رکھا ہے، یہی سونے کا میرا وقت ہوتا ہے، اس وقت نہ آیا کرو، کچھ نہیں۔ وہ تیسرا دن ہوا،
پھر وہی وقت مسئلہ پوچھنا، کیا پوچھنا ہے؟ تو آج جو اس نے مسئلہ پوچھا وہ بڑا عجیب، کہنے یہ بتائیے جو غلاظت ہوتی پاخانہ، یہ میٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ آپ بتائیے، اتنی زحمت میں مبتلا کرنے کے بعد، اور پوچھا تو کیا پوچھا، تو کیا آئے گا؟ اس کو خوشی ہوگی، تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ امام صاحب نے پھر بھی حلم دیکھیے، پھر بھی جواب دے دیا، کہنے تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو مٹھاس ختم ہو جاتی۔ یہ کیسے؟ کہا مکھی جب ہی بیٹھتی بعد میں پھر نہیں بیٹھتی۔ یہ کیا ہے؟ شریف آدمی کا جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہ کہنے لگا سچی بات ہے، امام حنیفہ کا حلم بہت بڑا ہے۔ تو رات کے وقت میں کسی کے دروازے کا کھٹکھٹانا اور پھر روز کھٹکھٹانا، یہ تو بہت خراب بات ہے، لیکن اللہ کو وہی پسند ہے۔ تہجد کے وقت میں کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرما دبر صلوات المکتوبات وفی جوف اللیل الآخر، حضور کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرما فرض نمازوں کے بعد اور رات کے اخیر حصے میں تہجد کے وقت میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز، اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو فرمایا جب دعا مانگے آدمی، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اللہ دینا چاہتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی فیصلہ کرتا بندے کو دینا ہے، مگر دیں گے جب یہ ہاتھ پھیلائے گا، نہیں پھیلائے گا تو نہیں دیں گے۔ وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، اور طور موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ دینا چاہتا ہے، اور وہی وقت ہم لوگوں کے سونے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلص جو ہوگا وہی اس وقت جائے گا کہ اس وقت قبول ہوتی ہے، بھائی اسی وقت جائیں گے، چاہے جتنی مشقت برداشت کرنا پڑے، اللہ کے خالص بندے، محبوب بندے۔ تو دعا جب کی توفیق مل گئی، دروازہ کر رہا تو کھلے گا، چاہے دیر سے کھلے۔ اور ہماری اور آپ کی بات نہیں، ہم لوگ بڑی جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹے دل کے لوگ ہیں نا۔ ان الانسان خلق حلوعا، انسان بڑا کم ہمت بے صبرہ پیدا ہوا ہے کہ ابھی مانگا اور ابھی مل جائے تو سمجھیں گے قبول ہوئی، اور جہاں ٹائم لگا تو پھر کل اب نہیں مانگیں گے، بہت دن مانگا، ہماری دعا سنتے ہی نہیں، اللہ میاں دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ اور بعض تو بیوقوف کہتے ہیں بہت دن خدا سے مانگ کے دیکھ لیا، اب تو اجمیر جانا پڑے گا۔ ہیں کہاں جانا پڑے گا؟ غریب نواز کے وہاں، جو غریبوں کو نوازتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ میاں بڑے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، مگر خواجہ صاحب بیچارے غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یہی بددلی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ دعا قبول کرتا بندے کی جب وہ جلدی نہ کرے۔ کہا جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا دعا کرے وہ کہے میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، بددل ہو جاتا ہے آدمی۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ملے نہ ملے، لیکن یہ جو ہم کر رہے ہیں، روز دعا مانگ رہے ہیں، روز دعا، یہ بیکار نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی عبادت جتنی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ درخواست لگائے ہوئے ہیں، ضروری نہیں، قبول تو ہوگی، پکی بات ہے، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، لیکن قبولیت کا جو مطلب تم نے سمجھا ہے وہ مطلب نہیں ہے۔ تم تو قبولیت کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ جلدی ہو اور وہی ہو جو مانگ رہے ہیں، اور وہاں کیا ہے؟ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ دیں گے بندے کو اگر اس کے لیے فائدہ مند ہوگی جب ہی دیں گے،
اور جو مانگ رہا ہے اگر اس میں اس کا نقصان ہوگا تو کبھی بھی نہیں دیں گے، یہ مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا۔ ماں سے بچہ انگارہ مانگ رہا ہے، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، مگر ماں اگر ماں ہے تو چاہے جتنا روئے گڑ گڑائے، ماں اس کی ہتھیلی میں انگارہ نہیں رکھے گی، یہ اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ ماں جو اس کو نہیں دے رہی ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ اچھا، اور پھر تکلیف ہو رہی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو ماں جو ہے وہ تو بے چین ہو جاتی ہے بچوں کی تکلیف سے۔ اللہ کو تو ماؤں سے زیادہ مہربانی ہے، اور پھر بھی تکلیف میں کہ جی ہاں، کبھی کبھی ماں بھی تکلیف دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ بچے کی تکلیف دیکھے ماں بھی خوش ہوتی ہے کبھی، ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے دعوتیں ہوتی ہیں باقاعدہ، پتہ ہے آپ کو؟ حاجی صاحب بیٹھے، حاجی حسیب صاحب بیٹھے ہوں، یہ جانتے ہیں دعوتیں ہوتی، سب خوش ہیں، وہ بچہ رو رہا ہے، ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ آپریشن ہو رہا ہے، ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ آپریشن، چیڑ پھاڑ، اور اس کو فیس بھی دے رہے ہیں، اور ماں بھی خوش ہو رہی ہے اور باپ بھی خوش ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے کاٹا جا رہا ہے، گوشت کاٹا جا رہا ہے اس کا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ طفل می لرزت ز نیش احتجام، مادر مشفق ازا غم شاد کام۔ مثنوی شریف میں مولانا روم کہتے ہیں بچہ جراح کے، آپریشن کرنے والے کے نشتر کو دیکھ کے لرز رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے، کپکپا رہا ہے، اور شفقت و مہربانی کرنے والی ماں اس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہی ہے۔ یہ پھوڑا ہے، ٹیومر ہے، پس نکل رہا ہے، اچھا ہو جائے گا، تکلیف دور ہو جائے گی، تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس لیے اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اگر ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں خالی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور چھوٹی موٹی عبادت نہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ کیا؟ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز اور گری اور اس کا کریم اور اس کا خلاصہ، اور سب سے قیمتی عبادت کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ کو یہی پسند۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا کہ بعض مرتبہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور نیک بندہ ہوتا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے مراد اس کی پوری کرنا ہے، مگر جلدی نہ کرنا، جو مانگ رہا ہے دینا ہے اس کو، مگر جلدی، بولو، جلدی نہ دینا۔ کیوں نہیں دینا جلدی؟ کہا کہ جلدی دے دیا، مانگ رہا ہے، پھر کیا کرے گا؟ یہ مانگنا چھوڑ دے گا۔ اور ہمیں اس کا یہ مانگنا اچھا لگتا ہے، ہمیں اس کی یہ آواز، اس کا یہ رونا، اس کا یہ گڑ گڑانا، اس کا یہ ہاتھ پھیلانا اچھا لگتا ہے۔ اس کے برخلاف کوئی ظالم و جابر آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے جلدی اس کی مراد پوری کرو، اس کی آواز دوبارہ میں سننا نہیں چاہتا، بڑی مکروہ ہے اس کی آواز، جلدی دفع کرو اس کو دے کر کے۔ آپ نے دیکھا گھروں میں پرندے پالے جاتے ہیں نا، لال بلبل ہے نا، کوا بھی پالا جاتا ہے پنجرے میں کوا بھی پالا جاتا ہے۔ اور وہ سوچ رہے ہیں ارے کوا کسی نے پالا ہے آج تک گھر میں؟ یہ کیا بات ہے؟ پرندہ تو وہ بھی ہے نہیں والا، کیوں؟
ارے بھائی وہ بھی بولتا ہے اور کوئل بھی بولتی ہے، بلبل بھی، اس کی آواز بڑی خراب ہے، اس لیے اس کو کون پالے، کون سنے ہر وقت ہے؟ تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث، کیا کہا؟ تم شکوہ نہ کرو کہ تمہیں پنجڑے میں بند کر لیا گیا اور تمہیں جو ہے قفس میں قید کر دیا گیا، یہ شکوہ مت کرو۔ کیوں؟ یہ جو تمہیں بند کیا گیا ہے یہ تمہاری آوازی کی وجہ سے بند کیا گیا، اور چلاؤ، آواز اتنی سریلی ہے تمہاری، اتنی عمدہ ہے، اس کو سننے کے لیے آدمی پنجرے میں بند کیا۔ تم اپنی آواز کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہو، کسی اور کا اس میں قصور نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ کو پیار ہے اپنے بندوں سے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ کتنے بڑے بڑے پیغمبر، اللہ اکبر، مانگ رہے ہیں، مسلسل مانگ رہے ہیں، مگر نہ صبح نہ شام ہیں، دن نہیں، رات نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، اور ایک بھی نہ بچی اور ہاں کا کہیں نام نہیں۔ اور کتنے دن ہو گئے؟ 40 سال، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے، دونوں پیغمبر، اور اللہ یہ بھی کہہ چکا تمہاری دعا قبول ہو چکی، اور پھر بھی مانگے جا رہے، اور 40 سال کے بعد اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہوئے جو دعائیں مانگی تھیں، 2500 سال کے بعد ان کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، اور ہم لوگ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں۔ یعنی بندے نہیں ہیں، حاکم ہیں، ہے نا؟ یہ ادا کس کی ہے؟ ارے یہ ادا کس کی ہے؟ حاکم کی، ابھی ہونا چاہیے، وہی ڈانٹتا ہے، میرا کام ہونا چاہیے، ابھی ہونا چاہیے۔ بندے کا کام نہیں ہے، صاحب جیسی مرضی، آج رہی تو کل انتظار کریں گے صاحب۔ اور حاکم، یہ دیر ہوئی کیسے؟ آج ہی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ حاکم بننا چاہتے، زبردستی بنوانا چاہتے۔ بندگی کی شان پیدا کرو، ہے؟ اگر بخشیں رہے قسمت، نہ بخشیں تو شکایت کیا۔ تر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر بخشیں زہے قسمت، کیا کہنے قسمت کے، اور نہ بخشیں تو شکایت کیا۔ اگر نہ بخشیں تو صاحب شکایت بھی نہیں کر سکتے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی مرضی، ان کی عظمت۔ بخش دے تو قسمت کی بات، نہ بخشیں تو شکایت۔ سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جو آپ کا مزاج ہو، ہمارا سر تو جھکا ہوا ہے، آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اس شعر میں مزہ نہیں ہے، بندگی کی پوری شان نہیں ہے، بندگی کی پوری شان نہیں۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر بخشیں زہے قسمت، اگر بخشیں تو بھائی قسمت کی بات ہے، اور نہ بخشیں تو شکایت کیا؟ تو کوئی شکایت ہم کچھ نہیں کریں گے، یعنی اس کا مطلب وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم برداشت کر لے جائیں گے، میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ فرما پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا یہ ہونا، اسے یہ کہنا چاہیے، اگر بخشیں رہے قسمت، نہ بخشیں تو کروں زاری، ہیں؟ اگر بخشیں تو بڑی قسمت پر، اور نہ بخشیں گے تو ہم روئیں گے، خوب روئیں گے کہ بندے کی یہ خواری کیوں مزاج یار میں آئی، بندہ یار کی نگاہ میں ذلیل کیوں ہوا؟ یہ بندگی کی شان، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ پھر اگر نہیں آپ بخشیں گے، بے نیازی نہیں جھلکنا چاہیے، اپنی احتیاج، اپنی ضرورت اللہ سے مانگنے میں جھلکنا چاہیے۔ مانگنے کا ایک اسٹائل وہ بھی ہوتا ہے، 10 روپے نکالو، فقیر ہے، 10 روپے لائیے دیجئے،
ہمارے وہاں ایک صاحب ہیں وہ اسی طرح مانگتے ہیں، دیجئے ڈانٹ کے 10 روپے دیجئے، یہ مانگنے کا۔ اور ایک مانگنے کا انداز ایسا ہے کہ جو نہ دینے کا فیصلہ کر چکا وہ بھی دینے پہ مجبور ہو جائے، وہ خوشامد کا انداز۔ تو غرضے کی بات کہاں پہنچی؟ فرمایا کہ قرآن پاک کے سلسلے میں تو کیا فرمایا کہ قرآن کے معنی سیکھو، مطلب سیکھو، چاہے اس پر عمل نہ ہو پھر بھی سیکھو۔ حضور چاہتے ہیں سیکھ لے بندے، کیوں؟ اگر سیکھ لیں گے تو پھر عمل کے امکانات ہیں، اور اگر نہیں سیکھا تو قبر میں اتار دیا جائے گا اور عمل نہیں ہو پائے گا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں علم کا ہونا علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دینے والا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جانا یہ علامت ہے کہ اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اگر کھٹکھٹائے گا تو دیں گے، نہیں کھٹکھٹائے گا تو نہیں دیں گے۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ کے فضل کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو غرضے کی قرآن کریم کی یہ صورت بڑی عظمت والی صورت ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی آئے گا اور قرآن آئے گا۔ یہی تو بتا رہے تھے، آدمی آئے گا اور قرآن آئے گا۔ کون آدمی آئے گا؟ جس نے قرآن والا آئے گا، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، عمل کیا ہو، وہ آئے گا، اور اس کے آگے قرآن آئے گا۔ پھر فرمایا اور یہ 2 صورتیں کون سی؟ کیا فرمایا؟ ہاں، یہ 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں آگے آگے آئیں گی۔ قرآن والا آئے گا قیامت کے دن، اور اس کے آگے آگے کون کون؟ ارے بولتے کیوں نہیں منہ سے؟ پیسے خرچ ہو رہے ہیں کیا ہے؟ سورہ آل بقرہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ آگے آگے آئیں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے آئیں گی۔ آپ نے اس کی 3 شکلیں بتائیں، 3 چیزوں سے آپ نے تشبیہ دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا، حضور نے 3 چیزوں سے تشبیہ دی، یہ آئیں گی تو کیسے آئیں گی؟ فرمایا یاتیانی کانہا غیایتانی بینہما شرق۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ آئیں گی کیسے آئیں گی؟ کانہما غیایتان، گویا کہ یہ 2 سائبان ہیں۔ سائبان شامیانہ، سائیدار چیز، ایسا لگا کہ 2 سائیدار چیز ہیں۔ بینہما شرق، اور دونوں کے بیچ میں روشنی ہوگی، دونوں کے بیچ میں روشنی ہوگی۔ اس روشنی سے کیا ہوگا؟ فرق ہو جائے گا، یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ یہ دونوں اس طرح آئیں گی۔ ایک تو تشبیہ حضور نے یہ بتائی، اس طرح آئیں گی۔ دوسری آپ نے فرمایا کأنہما غمامتان، یہ دونوں اس طرح آئیں گی۔ کس طرح آئیں گی؟ غمامتان، گویا کہ یہ دونوں ابر ہیں، ابر، بادل کے ٹکڑے۔ صاحبان فرمایا، اور یہاں کیا مطلب؟ بادل کے ٹکڑے۔ قیامت کے دن دھوپ بہت ہوگی، گرمی بہت ہوگی، سائے کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں صورتیں کیا ہوں گی؟ کیسے آئیں گی؟ 2 سائبان بن کے آئیں گی جن کے بیچ میں روشنی ہوگی۔ اور کیسے بتایا؟ دوسری کیا بتایا؟ کانہما غمامتان، گویا کہ یہ 2 بادل ہیں، گھنے بادل، جو گھنے ہونے کی وجہ سے کالے معلوم ہونے، کالی گھٹائیں،
اور یہ کیا کریں گی؟ اپنے پڑھنے والے کو اپنے سائے میں لے لے گی۔ دو مطلب بتائے۔ تیسرا آپ نے فرمایا گویا کہ وہ دو پرندوں کی قطاریں ہیں۔ پرندے اڑتے ہیں، دیکھا ہے؟ ڈھیر سے پرندے پوری لمبی قطار جا رہی، دیکھا ہے نا، ایک ساتھ اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ گویا کہ پرندوں کی وہ دو قطاریں ہوں گی، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلے گی۔ پھر فرمایا یجادلانی، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جھگڑا کرنے کا مطلب یعنی اصرار کریں گی، ارے کر دیجئے، ارے ہوگا معاف کر دیے، ارے ہوگا معاف کر دیے، ارے ہوگا معاف کر دیے۔ اصرار، اتنا اصرار کرنا ایسا لگے کہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے یجادلنا فی قوم لوط، فرشتے مہمانوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کھانا وانا لا کے سامنے رکھا، وہ تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں اور بتاؤ تمہارا کیا کام ہے؟ تم خالی یہ ہمارے گھر پہ آئے ہو، تمہارے گھر پہ بیٹا ہوگا، اتنی بات بتانے نہیں آئے ہو، کوئی اور اہم کام سے بھی آئے ہو۔ 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے آنے والے فرشتوں یہ بتاؤ اور کیا مقصد ہے تمہارا؟ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے کیا باتیں کر رہے ہو، وہاں تو لوط رہتے ہیں، وہاں لوط یعنی اس قوم کو تم برباد کرنے کے لیے آئے ہو، حالانکہ وہاں کون رہتا ہے؟ لوط جیسے پیغمبر رہتے، پھر بھی برباد کر دو گے؟ ایسا مت کرو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے سفارش کر رہے تھے، ارے ہلاک مت کرو، عذاب مت ڈالو۔ یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑ رہے تھے قوم لوط کے بارے میں، یعنی اتنا اصرار کر رہے تھے، ارے معاف کر دو، ایک موقع اور دے دو، ابھی نہ ڈالو، ابھی نہ عذاب کو۔ تو اللہ کہہ رہے یہ دونوں صورتیں کون کون؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے یجادلان، جھگڑا کریں گے۔ یعنی جھگڑا کرنے کا مطلب یہ صورتیں آئیں گی، کیا ان کا ثواب آئے گا؟ جھگڑا کرنے کا مطلب یعنی اس آدمی کے اعمال کا تقاضا ہوگا کہ اس کو عذاب دیا جائے، اعمال تقاضا کر رہے ہوں گے کہ اس کو عذاب دیا جائے، اور یہ صورتیں تقاضا کر رہی ہوں گی کاہے کہ اس کو عذاب سے بچا لیا جائے۔ آخر میں ہوگا کیا؟ آخر میں ہوگا کیا؟ آخر میں کیا ہوگا؟ ان صورتوں کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا اور ان کا پڑھنے والا عذاب سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرما قرآن پاک کی یہ صورت نازل کب ہوئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں بڑے آن و مان اور شان سے، اور 3 آدمی تھے اس میں بڑے بڑے۔ ایک کا نام تھا عاقب، وہ سردار تھا، امیر۔ دوسرے کا نام تھا سید، یہ ان کا وزیر تھا، مشیر تھا۔ اور تیسرا جو تھا وہ ابو حارثہ ابن علقمہ، یہ ان کا پوپ اور ان کا پادری تھا، سب سے بڑا مذہبی۔ اور یہ جو آدمی تھا ابو حارثہ ابن علقمہ، یہ عرب تھا، قبیلے بنو بکر کا ایک آدمی تھا، وہ عیسائی بن گیا اور عیسائیت میں اتنا ماہر ہو گیا کہ عیسائیوں نے اس کو اپنا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بنا لیا اور اس کو مال و دولت سے لاد دیا۔ مال و دولت کی فراوانی، بھائی ٹیک ایک نہ لگائیے،
ادھر سامنے، یا تو ٹیک لگا کر سامنے بیٹھو، ادھر 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 حاجی صاحب کے بغل میں، تو اچھا رہے گا۔ تو بہت مال و دولت دیا۔ یہ لوگ آئے مسجد نبوی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی ان کی۔ تو کیا بات کی انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، یہ تین طاقتوں کا نام خدا ہے، مریم، عیسیٰ اور اللہ۔ آپ نے ان کی باتوں کا جواب دیا، اور آپ نے ایسا جواب دیا کہ وہ سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی، جو حضور نے جواب دیا قرآن کی صورت میں ذکر ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیے، الف لام میم، اس کے معنی کس کو معلوم ہے؟ کس کو معلوم؟ حضرت علی کو، عبداللہ ابن عباس کو، ابو بکر صدیق، کسی کو نہیں معلوم۔ پڑھنے پر ثواب ہے 30 نے کیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ یہی آیت کہاں ہے؟ آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہاں بھی دو نام اللہ کے، ایک حی ایک قیوم، اور یہاں بھی دو نام ہیں اللہ کے، حی اور قیوم۔ علماء نے لکھا کہ اللہ کا اسم اعظم انہی دونوں آیتوں میں ہے۔ ایک جگہ اور ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، سورہ طٰہٰ۔ اس آیت میں بھی اللہ کے یہی دو نام ہیں، کون؟ حی اور قیوم۔ یہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام جس کو لے کے اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو دعا مانگتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ تو قرآن پاک کی ان آیتوں میں اللہ کے دو نام آئے، ایک حی ایک قیوم۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ خدا کیسے ہیں؟ یہ بتاؤ، خدا کیسے ہیں؟ خدا ہے نا، خدا کے بیٹے۔ کیوں؟ اللہ کی شان یہ اللہ حی ہے، زندہ ہے۔ زندہ تو ہم لوگ بھی ہیں، نہیں، اس کی زندگی ذاتی ہے، اور سب کی زندگی کیا ہے؟ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے۔ دی ہوئی چیز کا کیا بھروسہ، جب چاہے واپس لے لے، یہی ہوتا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے واپس لے لی جاتی ہے۔ کسی نے کہا لائی حیات آئے اور قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو رو رہے تھے، آنا ہی نہیں چاہتے تھے دنیا میں، اور جب مرنے کا ٹائم ہوا تو مرنا نہیں چاہتے تھے، نہ یہ اپنی مرضی سے نہ وہ اپنی مرضی سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام حی نہیں ہے۔ حی کون ہے؟ اللہ، جس کی ذاتی صفت ہو حیات۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا یاتی علیہ الفنا، کیا حضرت عیسیٰ کے اوپر موت نہیں آئے گی؟ تو عیسائیوں نے کہا خیریت اسی میں ہے، حضور تو کہہ رہے کیا نہیں آئے گی، اور ہم لوگ تو سمجھتے ہیں عیسیٰ کو موت آ چکی ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ یہ صلیب کا نشان کیا بتا رہا ہے؟ یہ ٹائی کیا ہے؟ یہ ٹائی کیا ہے؟ یہ اسی کا نشان جو پھندا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے گلے میں پھندا لگایا گیا اور سولی دے دی گئی، اور ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ، یہودیوں کا یہ عقیدہ،
اور قرآن نے دونوں پہ ضرب لگائے اور کہا بالکل غلط ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ سولی دی ہے، لیکن اللہ نے معاملے کو ان پر چھپا دیا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کیا ہوا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. تو عیسائیوں نے کیا کہا صحیح کہہ رہے آپ کہ خیریت اسی میں. حضور کہہ رہے موت آئے گی، اور ہم لوگ تو سمجھ رہے ہیں موت آ چکی ہے. کہ پھر عیسیٰ کیسے خدا؟ آگے القیوم، خدا وہ ہے جو عبادت کے لائق، جو حی ہو. اللہ کے علاوہ کوئی حی نہیں، کسی کی زندگی ذاتی نہیں ہے، سب کی دی ہوئی. اسی لیے سب مریں گے، ہے نا؟ اور جو ہمیشہ باقی رہے گا وہ کون ہے؟ اللہ، کبھی فنا نہیں ہو. دوسری صفت قیوم ہے وہ. اس لیے کسی کا نام اگر عبد الحی ہے تو اس کو حی کہنا ناجائز ہے، ناجائز ہے. حی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. عبد القیوم اگر کسی کا نام ہے تو اس کو قیوم کہنا، پکارنا ناجائز اور حرام ہے. اور اس کو معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے اور لوگ اس کو پکاریں تو اس کو جواب دینا بھی گناہ ہے. اللہ کی دو صفت بیان کی. دوسری قیوم، قیوم کے معنی جو خود باقی ہو اور ہر چیز کو باقی رکھنے والا ہو. اگر وہ تھوڑا سا حفاظتی انتظام ڈھیلا کر دے تو کوئی چیز باقی نہ رہے. عیسیٰ علیہ السلام قیوم ہیں. حضور نے پوچھا اس لیے کہ تم ہی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا گیا ہے، تو جو خود ہی اپنے آپ کو جو باقی نہ رکھ پائے وہ قیوم کہاں ہو سکتا ہے؟ تو عیسائی لاجواب ہو گئے. پھر کیا کہا؟ نزل علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر اے پیغمبر کتاب نازل کی. کس پر؟ حضور پاک. وقت پر کتاب نازل کی جب دنیا میں اختلافات ہو رہے تھے، یہودی بھی اندھیرے میں تھے، عیسائی بھی اندھیرے میں تھے. اللہ نے فیصلہ کرنے کے لیے آپ پر کتاب نازل کی. کون سی کتاب؟ قرآن. بالحق، سچائی کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سچا بتاتی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے نازل ہوئی. کون کون نازل ہوا اس سے پہلے؟ توریت، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے، جو اس میں لکھا ہوا قرآن. اگر قرآن بھی وہی کہتا ہے اس کا مطلب وہ بات صحیح ہے. اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو قرآن اس کو کنڈم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس میں گھٹا دیا گیا ہے اور اس میں بڑھا دیا گیا ہے. اس کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، اور یہ بھی لکھا ہے آخری نبی پر آخری کتاب نازل ہوگی. لہذا اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری کتاب ہے. اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کی روشنی میں اپنے اختلافات کو ختم کرو. وانزل التورات، اللہ ہی نے تورات نازل کی تھی. والانجیل، اور انجیل بھی خدا نے نازل کی. توریت کس پر نازل کی؟ کوئی دوسرا آدمی بتا دے، ہمیں نہ بولنا پڑے، اس لیے کہ بہت مشکل ہے بولنا. کس پہ نازل ہوئی تھی؟ شک میں ہیں، پتہ نہیں عیسیٰ پہ نازل ہوئی یا موسیٰ پہ. پکڑے جائیں، شرمندہ ہوں، اس لیے چپ رہو. جی دیکھے ہے داؤد علیہ السلام پہ کہہ دیا انہوں نے اپنے، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہونا چاہیے. میں غلطی اگر ہوگی تو بتا دی جائے گی. توریت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے نازل کی جا چکی ہے. ہدی للناس، وہ بھی ایری غیری کتابیں نہیں تھی، معمولی نہیں تھی. ہدی للناس، وہ لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ تھی اپنے اپنے زمانے میں. بعد میں ان میں گڑبڑی ہو گئی، گھوٹالا ہو گیا. اب وہ کتابیں تو واقعی اللہ نے نازل فرمائی سچی تھی، مگر وہ منسوخ ہو گئیں، ان پر عمل نہیں ہوگا. آگے فرما وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا. فرقان فرق کرنے والی چیز حق و باطل میں.
ہر آسمانی کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اپنے اپنے زمانے میں، اور بعد میں اس کی صحیح حیثیت باقی نہیں رہی، لیکن قرآن جب کل بھی فرقان تھا اور آج بھی فرقان ہے اور قیامت تک فرقان رہے گا۔ فرق کرنے والا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہودی بھی غلط ہے اور عیسائی بھی غلط ہے۔ قرآن نے فیصلے کی کتاب ہے، اس قرآن کا فیصلہ مان لو، سارے اختلافات کو ختم کر دو۔ قرآن کہتا ہے نہ سولی دی ہے، کہتا ہے انا قتلنا المسیح ابن مریم، یہودی کہتے ہیں ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ واقعی سولی دے دی۔ دونوں میں بڑی پکی دشمنی، ہمارے نبی کو انہوں نے قتل کیا، لیکن اسلام کے مقابلے میں وہ اپنی دشمنی کیا کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں، اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان حق پر ہونے کے باوجود بٹے ہوئے ہیں گروہوں میں، حق پر ہونے کے باوجود بٹے ہوئے ہیں، اور وہ آپس میں دشمن ہونے کے باوجود، اور وہی نہیں الکفر ملت واحدہ، مطلب اسلام کے علاوہ جتنی بھی مذاہب اور دین ہیں یہ سب کیا ہیں، سب ایک ہے اسلام کے مقابلے میں۔ اور واقعہ یہی، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کو بھی آپس میں ایک قرآن، ایک کتاب، ایک نبی، ایک کعبہ، اور پھر بھی الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، سخت عذاب۔ یہ جو سخت عذاب ہے یہ کون دے گا، سزا کون دے گا، جس میں سزا دینے کی طاقت ہو۔ یہ طاقت کسی کے پاس نہیں جو ہر ایک کو سزا دے دے۔ یہ کیا ہے، کیا مطلب کوئی پرچہ لے کے آتا ہے، کوئی لکھنے لگتا ہے بیٹھ کر کے، کوئی باتیں کرتا ہے، مستقل یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ کیا بتایا، سخت عذاب کون دے سکتا ہے، لا يعذب عذابہ احد، اس جیسا عذاب اور تکلیف کوئی نہیں دے سکتا۔ عذاب دینے کے لیے پاور ہونا چاہیے، وہ پاور کسی کے پاس نہیں۔ ولا يخاف عقباها، جب وہ سزا دیتا ہے تو اس کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے، دنیا کے بادشاہوں کو فکر ہوتی ہے کہیں بغاوت نہ ہو جائے، کہیں ہماری حکومت کا تختہ نہ الٹ جائے، اللہ کو کسی فکر نہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، ہر ایک سے بدلہ لینے پر قادر ہے، جس کو سزا دینے پہ سزا دے سکتا ہے، کوئی اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی اپنوں آپ کو چھپا نہیں سکتا، اور بدلہ لینے والا بھی ہے، بدلہ لے سکتا بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی۔ اللہ کے وہاں امہال ہے، اہمال نہیں ہے۔ امہال مانے مہلت دینا، امہال کے مانے چھوڑ دینا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ مہلت اس کی سنت یہ ہے، اس نے ظالموں کو ہمیشہ مہلت دی۔ فرعون کو کتنی مہلت دی، 400 سال تک۔ ہر ظالم کو اللہ لمبی عمر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، لیکن اِنَّ بطشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ جب اس نے پکڑا تو کیسے پکڑا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو نکالا، کس کو؟ فرعون کو، فرعونیوں کو۔ کہاں سے؟ من جنات و عیون، باغات سے نکالا، چشموں سے نکالا، محلات سے نکالا، اور ایسا نکالا کہ دوبارہ ان کو جانا نصیب نہ ہوا۔ محلات میں رہتے تھے، باغات میں رہتے تھے۔ اللہ جب مجرم کو سزا دیتا ہے تو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نہیں جاتی ہے، مجرم خود ہی چل کے آتا۔ جہاں ڈبونا تھا کون لے کے آیا تھا فرعون کو؟ خود ہی سے تو آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ عزیز، اللہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں، عزیز بھی ہیں اور انتقام بھی ہیں؟ کیا عیسیٰ اپنے دشمنوں کو سزا دینے پر قادر تھے؟ عیسائیوں سے پوچھئے
तुम ही कहते हो उनको फांसी पे लटका दिया गया, तो कैसे अजीज हुए? क्यों कहते हो वो खुदा थे? अच्छा, खुदा के बेटे थे तो जैसा बेटा है वैसे ही, जैसा बाप है वैसे ही तो बेटा होना चाहिए। खुदा का बेटा खुदा। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शै, अल्लाह सज़ा देने पर कादिर है। एक तो सज़ा देने के लिए ताकत होना, ताकत भी है, दूसरे इल्म भी होना चाहिए कि मुजरिम ये है, पता नहीं उसने जो है दूसरे को आगे कर दिया, खुद बच गया। किसी न किसी को पकड़ के पेशी करना है, असल को बचाना। तो क्या कहा? इल्म भी कामिल होना चाहिए, और जैसा इल्म अल्लाह का है ऐसा इल्म भी किसी का नहीं है। क्या फरमा? इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि, और अल्लाह ताला नहीं उस पर पोशीदा है कोई चीज़ ज़मीन में, वला फिस समा, और ज़मीन क्या आसमानों में भी कोई चीज़ अल्लाह से मख्फी नहीं है। फिर फरमा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, और अल्लाह की ज़ात वो है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है। क्या बनाता है? तस्वीर बनाता। कहाँ बनाता है? फिल अरहाम, माँ के पेट में बनाता है। ईसा तुम्हारी तस्वीर भी अल्लाह ने बनाई है। कहाँ बनाई? माँ के पेट में बनाई। जिसकी तस्वीर माँ के पेट में बनाई जाए वो खुदा हो सकता है? हर मखलूक की बनाता है, और तस्वीर जैसी चाहता है वैसी बनाता है। काला और गोरा और मर्द और औरत, सईद और सईद और शकी और बदबख्त, जैसे चाहता बनाता है। ये पावर, ये सिफत, ये कमाल अल्लाह के अलावा किसी को हासिल नहीं। तो हज़रत ईसा कैसे हो सकते हैं खुदा? ये बताओ। आगे क्या बताया? कैफ़ यशा, अल्लाह जिस तरह चाहता वैसा बनाता है। मतलब अगर वो चाहता है तो ये तस्वीर मर्द और औरत दोनों से मिल के बनाता है, मिला के बनाता है। अगर चाहता है कि माँ के रहम में अल्लाह ये तस्वीर बग़ैर औरत के भी बना देता है, अगर चाहता है। बग़ैर औरत के, बग़ैर माँ और बाप के किसकी तस्वीर बनाई खुदा ने? हज़रत आदम की। और बग़ैर औरत के, सिर्फ मर्द से अल्लाह ने किसे पैदा कर दिया? हज़रत हव्वा को। और सिर्फ औरत से, बग़ैर मर्द के किसको पैदा किया अल्लाह ने? हज़रत ईसा को। का ये अल्लाह की कुदरत का हाल है। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। वो जिस तरह चाहे बना सकता है, और हिकमत वाला है। जिसको चाहा तो मर्द औरत से बनाया, जिसको चाहा बग़ैर औरत के सिर्फ मर्द से बनाया, और जिसको चाहा तो सिर्फ औरत से बना दिया। उसकी हिकमत का तकाज़ा है। फरमाया यहूदियों ने, फिर क्या कहा ईसाइयों ने? कहने लगे अच्छा ये बताइए, हर एक का तो कोई बाप होता है, हैं? बग़ैर बाप के ईसा कैसे पैदा हो गए? फिर ईसा का कौन बाप है? ईसा के बाप अल्लाह हुए। तो आपने फरमाया कि आदम का कौन बाप है? आदम का कौन बाप है? यहां मां तो मौजूद है मरियम, बाप नहीं है। और आदम का मां भी नहीं और बाप भी नहीं। तो आदम को नहीं कहते हो अल्लाह का बेटा, ईसा को कहते हो अल्लाह का बेटा। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, ईसा की मिसाल अल्लाह के वहाँ ऐसी है जैसे आदम की मिसाल। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कहा कि कुरान में तो है। उन ईसाइयों ने कहा कुरान में तो है ईसा के बारे में। क्या? ईसा क्या है? कलिमतुल्लाह है, अल्लाह का कलमा। अलकाहा इला मरियम, अल्लाह का वो कलमा है जो अल्लाह ने मरियम की तरफ डाला। रूह मिन्हु, अल्लाह ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से रूह हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मतलब वो है जो कुरान की दूसरी आयतों में मतलब लिखा हुआ है। दूसरी आयत में मतलब क्या लिखा हुआ है? लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को नहीं जना। लिहाजा इस आयत का वो मतलब नहीं होगा जो तुम मतलब समझ रहे हो। इसका मतलब वो होगा जो कुरान में दूसरी जगह लिखा हुआ है। क्या लिखा है?
ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ کون ہیں؟ کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے نعمتیں برسائی ہیں۔ اللہ ان کو بندہ کہہ رہا ہے اور تم ان کو خدا کہہ رہے ہو اور خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اتاری ہے آپ پر اے پیغمبر کتاب، کون سی؟ قرآن۔ منہ آیات محکمات، ان میں سے بعض محکم آیتیں ہیں۔ قرآن کی آیتیں دو طرح کی، ایک محکم ایک متشابہ۔ اللہ کہہ رہا ان میں سے بعض محکم آیتیں ہیں۔ محکم آیت کسے کہتے ہیں؟ ایسی آیت جس کی مراد، جس کے معنی متعین ہو، مقرر ہو، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جیسے لم یلد مانے اس نے کسی کو نہیں جانا، لم یولد مانے وہ جنا نہیں گیا، پیدا نہیں ہوا کسی سے، صاف کلیئر، اس کے علاوہ کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آیت محکم۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی آیتیں جن کی مراد، جن کے معنی متعین نہیں ہیں بلکہ ان میں دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دو معنی ہوں گے، یا تو ایسے معنی ہوں گے جو اس سے پہلی جو آیتیں ہیں صاف صاف ان کے مطابق ہوں گے، یا ان کے خلاف ہوں گے۔ اگر ان کے مطابق ہیں تو وہی قرآن کی اس آیت کے معنی ہوں گے، اور اگر ان آیتوں کے خلاف ہیں تو پھر وہ آیت کے معنی نہیں ہوں گے۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان میں سے کچھ محکم آیتیں ہیں، یعنی جن کی مراد متعین ہے، وہی اصل کتاب، جن کی متعین مراد ہے اور جن کے معنی کلیئر ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل کتاب وہی، انہی پہ عمل ہوگا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا بندے ہمارے دو طرح کے، جو اچھے بندے ہیں وہ محکم آیتیں جن کے معنی بالکل صاف ہیں ان پہ عمل کرتے، جو متشابہ ہیں کہتے ہیں ان کا مطلب وہی ہے جو ان آیتوں میں ہے، لیکن جن کے دل میں کھوٹ ہے، کجی ہے، کمی ہے، وہ قرآن کی ایسی آیتیں تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو بہکا سکیں، جیسے عیسائی اور جتنے باطل فرقے سب کاہے سے لوگوں کے سامنے دلیلیں پیش کرتے ہیں، کاہے سے پیش کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ لیکن یہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی آیتیں لاتے ہیں جن کی مرادیں بالکل واضح نہیں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع ملے۔ اللہ فرماتا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں، جن کے معنی کلیئر نہیں ہے، متعین نہیں ہے، ان آیتوں میں پیچھے پڑتے۔ اللہ فرماتا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، گمراہی کو تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلی، اور اس کے مطلب کو معلوم کرنے کے لیے، اس کا کوئی مطلب اپنے مطلب کے مطابق نکال کے لوگوں کو بتائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان آیتوں کا مطلب اللہ کے علاوہ، جیسے الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اس کا مطلب اللہ نہیں جانتا۔ اب کوئی صاحب کہیں اس کا مطلب کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو ایک صاحب نے مطلب بیان کرنا شروع کیا، کہنے کاف ہا یا عین صاد، کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہائے حسین، اور یا سے مراد یاد حسین، اور صاد سے مراد صبر حسین، ہو گیا۔ یہ معنی کہاں ہے قرآن میں؟ تو وہی فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ایسی آیتیں تلاش کرتے ہیں، ان کا مطلب پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پکے ہیں، پختہ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بِهِ، اے اللہ تیری ہر آیت پر ہم ایمان لاتے، کل من عند ربنا، یہ سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت کرنے کے بعد بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ، بے وقوف لوگ پھر بھی اسی میں لگے رہتے۔ جب کہہ دیا گیا جو آیتیں جن کی مراد صاف صاف ہے، عمل والی آیتیں وہ ہیں، تو انہی پہ عمل کرو۔ ان کے معنی اللہ نے نہیں بتائے تو اس کے چکر میں مت پڑو،
مگر وہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ پھر خود ہی اپنے اس کے معنی نکالنا شروع کر دیے. یہ کیا ہے؟ گمراہوں کا طریقہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جب ایسے لوگ تمہیں ملیں، جب تمہیں ان سے کیا ہوا؟ ان سے پوچھ رہے ہیں جو تمہارے سامنے کیا ہوا؟ کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ایسی آیتوں کے پیچھے پڑے ہیں تو ان سے بچتے رہنا. یہی وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یہ خود بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں. کیا کہا؟ سیدھے راستے پر بھی ہیں، علم والے بھی ہیں. اللہ فرماتا مگر ان کے اندر تکبر نہیں ہے. ہم ہدایت پر ہیں، یہ گمراہ ہیں. وہ ڈرتے رہتے، اللہ سے دعا مانگتے. کیا دعا مانگتے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. زبردست دعا ہے، اللہ نے سکھائی. اے ہمارے پالنے والے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب ہمیں ٹیڑھے راستے پہ جانے نہ دیجئے. ہم اپنے بس میں نہیں ہیں. اے اللہ آپ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا نہ ہونے دیجیے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے اللہ ہدایت آپ خاص اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیجئے. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آپ بہت دینے والے ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ وہ دعا ہے جو ہم میں سے ہر آدمی کو مانگنا چاہیے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کو دیکھا، وہ پڑھ رہے تھے وطر کی نماز. پہلی رکعت میں ایک لمبی سورت پڑھی، دوسرے میں لمبی سورت، تیسری رکعت میں نے سنا میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے ٹچ ہو رہے تھے. تو یہی آیت پڑھ رہے تھے. کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کیوں؟ کوئی ٹھیک نہیں ہے. کب آدمی کا دماغ گھوم جائے، کب آدمی ہدایت کے راستے سے بھٹک جائے. بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جانکار سیدھے راستے سے بھٹک گئے، قادیانی ہو گئے اور رافضی ہو گئے، خدا جانے کیا کیا بن گئے، منکرین حدیث بن گئے. اور ایسی مثالیں آئے دن سامنے آتی ہیں. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے اور امت کو سنانے کے لیے آپ بار بار پڑھتے تھے کہ میری امت یہ دعا پڑھا کرے. اعتبار کاہے کا ہے پتہ ہے؟ خاتمے کا ہے. ایمان پہ خاتمہ ہوا تب تو ٹھیک، زندگی بھر تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، مگر اخیر میں پتہ چلا کلمہ کفر بک دیا، عقیدے خراب ہو گئے، سیدھا جہنم. ایک بزرگ کے پاس لوگ بیٹھے ہو اور تلقین کر رہے تھے اخیر میں لا الہ الا اللہ، تو وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. سب لوگ پڑھنے لا رہے ہیں، وہ کہتے ابھی نہیں. خیر وہ ان کا انتقال تو ہوا نہیں، ٹھیک ہو گئے. تو مریدین نے کہا ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے تو آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں. کہنے لگے وہ شیطان آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ایمان بچا کے لے گئے، ہمارے چکر میں نہیں آئے، تم بڑے چالاک ہو تم. ہم اس سے کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی زندہ ہیں. جب تک ایمان کی حالت میں مر نہ جائیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا دعا مانگتے تھے حضور؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مقلب پلٹنے والا، الٹنے پلٹنے والا. مقلب القلوب اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت جما دیجئے میرے دل کو، علی دینک اپنے دین پر جمائے رکھیے. اگر آپ جمائے نہیں رکھیں گے ہم دین کے راستے پر تو ہیں مگر پھسل سکتے، کسی وقت بھی پھسل جائیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب حضور کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تو میں نے ایک دن پوچھا آپ اے اللہ کے رسول یہ دعا بہت مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا ہر بندے کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. ہر بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جدھر چاہے گھما دے.
ہدایت دینے والا بھی وہی، گمراہی دینے والا بھی وہی، بچانے والا بھی وہی، اس لیے اللہ سے ہر وقت مانگتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا انک جامع الناس، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار، یہ ہم اس لیے مانگ رہے، ہمیں بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ کا سامنا کرنا پڑے گا، جو وہاں ہدایت کے ساتھ آیا وہی کامیاب ہے، جو بھٹک گیا وہ ناکام ہے۔ انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، آپ لوگوں کو جمع کریں گے ایسے دن میں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اے اللہ آپ نے اس کا ہم سے وعدہ کیا ہے، 1,24,000 نبیوں کی زبانی، اور اے اللہ جس چیز کا آپ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سروائیکل ہو گیا، گردن اور ہاتھ میں درد ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ کیا لکھا ہے؟ وسیع الدین صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شادی کے لیے قرآن پاک پڑھنے کو بتایا ہے، بہت لوگوں کا آزمودہ ہے، قرآن مکمل ابھی نہیں ہو پایا، شادی لگ جائے گی، کیا یہ وظیفہ صحیح ہے؟ قرآن پڑھنے سے صرف شادی نہیں بلکہ قرآن پڑھنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے، اور قرآن کا پورا مکمل ہونا ضروری نہیں، اس سے پہلے بھی مراد پوری ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کو ادھورا نہ چھوڑا جائے۔ ایک مرتبہ پورا پڑھنے کی بات نہیں ہے، زندگی میں قرآن کو بار بار پڑھا جائے، ختم کر کے پھر پڑھا جائے۔ بچہ پیدا ہوا، 5 دن زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا، کیا اس کا عقیقہ کرنا ہوگا؟ جی نہیں، اس کے عقیقے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کا پیسہ مسجد میں دے سکتی ہوں، شوہر سے اجازت لے کے دے سکتی ہے، بغیر اجازت کے نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا مقلب القلوب والابصار قلب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ محمد شعیب کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہو گئی، بڑے نیک آدمی تھے، اے اللہ محمد شعیب مرحوم کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو دعاؤں کی امید رکھتے ہیں یا جنہوں نے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔